تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، یعنی اولاد کی کھیتی کی جگہ ہیں. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، ایسے اشارہ کیا محل کو اس سے اشارہ کیا، ذرا لا کر کے حرث کا معنی بتایا اور محل نکال کر بتایا کہ مضاف محذوف ہے، اصل میں محل حرث سے کرتے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اے محلہ، تو تم اپنی کھیتیوں میں یعنی کھیتی کی جگہ میں آؤ. وَهُوَ الْقُبُلُ، اور وہ آگے کی شرمگاہ ہے. اَنَّا شِئْتُمْ یعنی کیف شئتم، کیف شئتم، اَنَّا بمعنی کیف ہے. شیعہ اس کو اَنَّا کو ملینا کے معنی میں لیتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے یہاں بیوی کے ساتھ جمع کے علاوہ لواطت بھی ان کے یہاں جائز ہے، شیعوں کے ہاں، جبکہ اہل سنت کے ہاں وہ حرام ہے. اور انا کیفا کے معنی میں ہے، مطلب کیا ہوا کہ جس طرح چاہو یعنی کیفیت بتانے کے لیے ہے. اور یہ کیفا یہ تم یعنی اس آنے کی اور جمع کی کیفیت جو بھی ہو. من قیام، یہ اسی کا بیان ہے کیف کا. من قیام وقعود واستجاء واقبال وادبار، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، آگے سے اور پیچھے سے، مگر محل وہی ہوگا القبل. سمجھے؟ کہتے ہیں نزل ردا لقول الیہود، یہ یہودیوں کے اس قول کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہودی کہا کرتے تھے من اتی امرأته فی قبولها من جہت ظہورها جاء الولد احولا. وہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص اپنی بیوی سے اس کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے کی جانب سے ہم بستری کرے گا تو اولاد بھینگی پیدا ہوگی. بھینگی ہوتے نا، مجھے آنکھ تھوڑا سا چڑی ہوگی. ہاں ایک وہ دو دیکھتے. ارے آپ لوگوں نے شیر باقا پڑھا ہوگا، گردی دے راقی جامع شراب و ساقی جملہ یکست و احول دین یکست ہوگا. عراقی کی نظر میں جامع شراب و ساقی جملہ یکست، یہ سب ایک ہے. احول لیکن جو بھیگا آدمی دیکھتا ہے، بھیگا آدمی ہوتا ہے، وہ ایک کو تو دیکھتا ہے، وہ جام کو الگ دیکھتا ہے، ساتھی کو الگ دیکھتا ہے. اور یہاں تو یہ ہے کہ ہم تو وحدت الوجود کے قائل ہیں، اور لا موجود الا ہو کے قائل ہیں. تو وجود حقیقی کے ساتھ تو صرف اللہ موجود ہے، باقی تو سب اسی وجود حقیقی کے مظاہر ہیں. سب وہ موجود تو صرف ایک ہے بس. وہ فلسفہ وحدت الوجود کو بیان کیا ہے وہاں عراقی صاحب نے، مت سمجھیے گا کچھ اور، بہت صوفی شاعر ہیں. خیر، تو احول وہاں استعمال ہوا ہے بھینگے کے معنی میں. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور اپنے لیے کچھ آگے بھیجو یا اس سے پہلے نیک عمل کرو. قدموا لانفسکم یعنی العمل الصالح. یہ بتایا کہ قدموا فعل متعدی ہے جس کا مفعول بھی محذوف ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ تم نظرانہ مت سمجھ لو جی. آج سوچتے لوگ اتنا لمبا نظرانہ ملتا ہے، ایک گھنٹے پڑھانے پر پڑھا رہے ہیں آپ لوگوں کو نظرانہ وغیرہ. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ الْعَمَلَ الصَّالِحَ، اور تم اپنے لیے نیک عمل کو پہلے کرو. جیسے ہم مستری کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، وقت سے مراد اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ نیک عمل ہے.
تو اس کو کر لیا کرو. پھر کیفیت جو بھی ہو وہ شرعاً جائز ہے. اس طرح نہیں جیسے یہودیوں کی فکر ہے کہ ان کے یہاں یہ ہے کہ پیچھے کی جانب سے آگے کی شرمگاہ میں ہم استری کریں تو بہت ہی قبیح عمل ہے اور بہت بری چیز ہے ان کے یہاں، اور اس کا اثر پھر بچے پہ ہوتا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اس کے امر اور نہیں میں، سب میں اللہ سے ڈرو. امر میں اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ جس بات کا حکم دیا اس پر عمل کرو، اور نہیں میں اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ جس بات سے روکا اسے رک جاؤ. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، بالبعث یعنی بعد الموت کے بعد. فَيُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، تو تمہارے اعمال کا تمہیں وہ بدلہ دے گا. وہ دار الجزا ہے، یوم قیامت، وہاں تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو، اہل ایمان کو خوشخبری دے دو. مومن سے مراد الذین اتقوا، یعنی مومن سے مراد خاص مومنین ہیں جن کا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اور ان اہل ایمان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں خوشخبری دے دو. کس کی؟ بالجنت، جنت کی خوشخبری دے دو. یعنی معلوم یہ ہوا کہ مفعول بھی محذوف ہے، اس کو الذین اتقوا سے نکالا ہے. اور مبشر بھی جو متعلق ہے بشر فعل کا وہ بھی محذوف ہے، بالجنت سے اس کی طرف اشارہ کیا. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. اللہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی الحلف باللہ، قسم کے اللہ کی نام کے ساتھ قسم کھانے کو، یہ اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ. آڑ رسوبن، اور ذرتن ہے رسوبن، نسب کی جمع ہے رسوب. جس کو دو چیزوں کے درمیان حائل کر دیا جائے، آڑ بنا دیا جائے. کیا مطلب ہے؟ آڑ نہ بناؤ، بیان تکفروا حلفا بھی، اس طور پر کثرت سے اللہ کے نام کی تم قسم کھاؤ. اللہ کے نام کو یہ قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، یعنی کثرت کے ساتھ اللہ کے نام قسم نہ کھاؤ. اللہ قسم، اللہ قسم، اللہ قسم، ہر بات. یہ اچھی بات ہے. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم قسم پوری نہ کرو اور اللہ سے نہ ڈرو گے. یہ لا نکال کر یہ بتایا کہ یہاں یہ محدود ہے. وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان تم صلح نہ کراؤ گے. اسی لا کے تحت تینوں فعل ہیں. فَتُكْرَهُ الْيَمِينُ عَلَى ذَلِكَ، تو ان چیزوں پر قسم مکروہ ہے. یعنی جو گناہ کے کام ہیں، جیسے نیکی نہ کرنا، اللہ سے نہ ڈرنا، لوگوں کے درمیان صلح نہ کرانا بلا وجہ، یہ سب گناہ کے کام ہیں، ناپسندیدہ کام ہیں. ان پر قسم کھانا مکروہ ہے، شرعاً ناپسندیدہ ہے. وَيُسَنُّ فِيهِ الْحِنْثُ وَيُكَفِّرُ، یُسَنُّ فِيهِ الْحِنْثُ، اور اس میں قسم توڑ دینا مسنون ہے. اس میں سنت یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی بات پر قسم کھائے جو شرعاً ناجائز ہو تو اب سنت یہی ہے کہ اسے توڑ دے وَيُكَفِّرُ، اور کفارہ دے. بِخِلَافِهَا عَلَى فِعْلِ الْبِرِّ وَنَحْوِهِ، بخلاف اس کی وہ قسم جو نیکی کے کام پہ ہو یا جیسے کام پہ ہو. کسی نیک کام پہ کے کرنے پہ اگر قسم کھا لیتا ہے تو ایسی صورت میں اب توڑنا اس کے لیے مسنون نہیں ہے، بلکہ قسم کو پورا کرنا یہ مسنون ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ حدیث کے مضمون کو انہوں نے بیان کیا ہے.
اور حدیث کا وہ حدیث حاشیہ نمبر 8 میں ہے. حاشیہ نمبر 8 میں دیکھیے حدیث مسلم اذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. کمالین کے حوالے سے، حاشیہ کمالین کے حوالے سے یہ حدیث امام مسلم کی صحیح سے انہوں نے نقل کی ہے کہ جب تم کسی بات کی قسم کھاؤ اور اس کے علاوہ کو بہتر دیکھو تو پھر وہ کرو جو بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ دو، یعنی توڑ دو قسم اور کفارہ دے دو. اب مطلب کیا ہوا جملے کا پورا؟ اے لا تمتنعوا من فعل ما ذکر من البر ونحوه اذا حلفتم علیہ فلیتوه وکفروا. کہتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ مذکورہ بالا جو نیکی وغیرہ کے کام ہیں ان کے کرنے سے تم باز نہ رہو جب تم ان پر قسم کھاؤ. قسم کھا لو اگر ان پر، ان کے کرنے سے باز نہ رہو بلکہ انہیں کرو. اتوہو، اتل فعلہ کا معنی کیا ہے؟ عاملہ، عاملہ، بلکہ ان کو کرو اور کفارہ دے دو، کیونکہ کرو گے تو قسم ٹوٹ جائے گی، تو کفارہ دینا ہوگا. یہ مطلب کیوں ہے؟ کہتے ہیں لأن سبب نزولها الامتناع من ذلك. کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس آیت کی شان نزول ایسی چیزوں سے باز رہنا ہی ہے. ہاں، جو شان نزول ہے اس میں واقعہ یہی تھا کہ ایک صحابی جن کی بہن حضرت نعمان ابن بشیر کے حوالہ عقد میں تھی، تو بہن ان کے بہنوئی نے، حضرت نعمان ابن بشیر نے بہن سے ان کی ناچاقی ہو گئی، میاں بیوی میں ہو جاتی ہے. 4 برتن جہاں اکٹھا ہوتے ہیں، 2 برتن اکٹھا ہوتے ہیں، کبھی ٹکراتے ہیں، فطرت ہے. ناچاقی ہو گئی. اب کیا کیا ان کو معلوم ہوا تو صاحب انہوں نے قسم کھا لی کہ ہم کبھی نہ نعمان ابن بشیر سے بات کریں گے اور نہ ان کی کبھی مدد کریں گے، اور اگر کہیں صلح کی ضرورت پیش آ گئی تو ہم صلح بھی نہیں کرائیں گے. چنانچہ میاں بیوی تھے، کچھ دن ناچاقی رہی، اس کے بعد پھر آپس میں پھر حالات بننے کے قریب ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ بھائی اپنے بہن بہنوں کی صلح کرا دو، تم باثر ہو. کہنے لگے نہیں، ہم نے تو قسم کھا لی. تو آیت نازل ہوئی اس وقت کہ اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ اس پر کہ تم نیکی نہ کرو گے، اللہ سے پرہیزگاری نہ کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ گے. تو چونکہ شان نزول اور سبب نزول یہی واقعہ ہے، اس لیے اس جملے کا یہی مطلب ہے کہ لا تمتنعوا من فعل ما ذکر من البر اذا حلفتم علیہ فلیتوبوا وکفروا واللہ سمیع علیم. اور اللہ تمہاری باتوں کو سننے والا ہے اور تمہارے حالات کو جاننے والا ہے. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. اللہ تبارک و تعالی تمہاری ان قسموں میں گرفت نہیں فرماتا، تمہاری گرفت نہیں فرماتا کہ جو سبقت لسانی سے ہو گئی. لغو سبقت لسانی سے ہو گئی. ہاں، تمہاری گرفت ان قسموں میں فرماتا ہے کہ جو تمہارے دلوں نے جن کا احتساب کیا ہے، یعنی تمہارا قصد قلبی جن میں داخل ہے، قصدن جو قسم تم نے کھائی. واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا، حلم و بردباری والا ہے. قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قسم کی تعریف فقہ میں ہے تقویت الخبر باسم من اسماء اللہ تعالی اور بالتعلیق. کہ کسی خبر کو، قسم عام طور پہ جملہ خبریہ پہ کھائی جاتی ہے، لیکن جواب قسم جملہ خبریہ عموماً ہوتا ہے. تو کسی خبر کو اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کے ذریعے اس کو پختہ کرنا،
اور یا تعلیق کے ذریعے پختہ کرنا۔ قسم جب ہمارے سماج میں بولی جاتی ہے تو عموماً لوگ پہلا معنی سمجھتے ہیں، اور دوسرا معنی کہ جس میں ایک حکم کی تعلیق دوسرے حکم پر ہو، یعنی شرط و جزا کے طور پہ ہو، اس کو قسم نہیں سمجھتے، حالانکہ فقہا کے یہاں یہ بھی قسم ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے بہت سی جگہوں میں طلاق وغیرہ کے بیان میں کہ جہاں اس طرح کی تعلیق والی بات آتی ہے فقہا اس پہ قسم کا اطلاق کرتے ہیں۔ ہاں تو کچھ لوگ چکرا جاتے ہیں کہ یہ قسم کہاں سے ہوتی ہے، اس لیے چکرا جاتے ہیں کہ ان کے ذہن میں قسم کی پہلی صورت سے بیٹھی ہوئی ہے، حالانکہ قسم کی دو صورتیں ہیں، تقویۃ الخبر باسم من اسماء اللہ تعالی اور بالتعلیق، یہ اور بالتعلیق والی صورت میں ہو جاتا ہے۔ چلیے خیر، قسم کی تین قسمیں ہیں، ایک قسم لغو، دوسرے ایک یمین لغو، دوسرے یمین غموس، غین میم واو سین غموس، اور تیسری قسم یمین منعقدہ۔ تین قسمیں ہیں۔ تو یمین لغو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ماضی کی کسی بات پر بغیر قصد کے، بغیر ارادے کے قسم کھا جائے، سبقت لسانی سے ماضی کی کسی بات پر وہ قسم کھا جائے حالانکہ خلاف واقع ہو۔ مثلا مثال کے طور پر وہ یہ کہے کہ کل زید یہاں بیٹھا تھا، حالانکہ بیٹھا نہیں تھا، ہاں، اور قصدن نہیں کہا اس نے، بلکہ ایسے سب بغیر قصد زبان سے نکل گیا، یہ یمین لغو کہلاتی ہے۔ یہ نہ گناہ ہے اور نہ اس پر کفارہ ہے۔ قسم کی دوسری قسم کیا ہے؟ یمین غموس۔ یمین غموس کا مطلب کیا ہے کہ قصدن کسی گزشتہ بات پر قسم کھانا، خلاف بات، یہ گناہ تو ہے مگر کفارہ نہیں ہے حنفیہ کے نزدیک۔ اور یمین منعقدہ کا مطلب یہ ہے کہ حال یا آئندہ کی کسی بات پر قصدن قسم کھانا، سمجھے؟ اور اس میں کیا ہے کہ اگر توڑ دیں تو گناہ بھی ہے اور گناہ کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہے، بات سمجھے؟ یمین منعقدہ۔ خیال ہے کہ اس بات میں حنفیہ اور شافعیہ کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ یمین لغو کے بارے میں تو سب متفق ہیں کہ نہ گناہ ہے نہ کفارہ اس کو، حنفیہ کے شافعیہ کے۔ یمین منعقدہ کے بارے میں دونوں متفق ہیں کہ اس میں کفارہ بھی ہے، اور اگر وہ نیکی کی چیز پر ہو تو ایسی صورت میں توڑنے پر گناہ بھی ہے۔ ہاں، اور گناہ پہ اگر ہو تو گناہ نہیں، جیسا کہ بھی یہاں بات ہوئی ہے۔ اور یمین غموس میں اختلاف ہے۔ یمین غموس حنفیہ کے ہاں اس پر توڑنے پر گناہ ہے مگر کفارہ نہیں، اور شافعیہ کے ہاں دونوں چیزیں، یعنی ان کے یہاں غموس پر بھی اور منعقدہ پہ دونوں کا حکم ہے۔ اب اس کو سامنے رکھ کر آگے دیکھیے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں فرماتا، تمہاری گرفت نہیں، تمہاری پکڑ نہیں فرماتا اس لغو قسم پر، اس لغو چیز پر جو تمہاری قسموں میں ہو۔ یہ اللغو فی الایمان یعنی یمین لغو کون سی ہے؟ وہو ما یسبق الیہ اللسان من قصد الحلف، اور یہ وہ قسم ہے کہ ارادے کے بغیر، بے ارادے کے، جس کی طرف سبقت لسانی ہو جائے، جیسے لا واللہ، بلا واللہ، بغیر ارادے کے کچھ لوگ قسم کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ قریشیوں کے ہاں جائیے تو ہر جملہ قسم کی ذکر ہو، اللہ قسم، اللہ قسم، بہت اچھا، اللہ قسم، اچھا ہوتا ہے اللہ قسم۔ ہاں کیوں؟ تو
جان بوجھ کے، وہ جان بوجھ کے ہوتا ہے، جان بوجھ کا تو گناہ ہوگا، غلط بات ہے۔ اگر بغیر اس کے ہو، جیسے ایسے ہی کسی کا تکیہ کلام بن جائے تو بھی بہتر یہی ہے کہ اس سے بچے بہت زیادہ نہ اس کو استعمال کریں، لیکن کر لیا تو گناہ نہیں۔ فلا اسم فیہ ولا کفارہ، تو اس میں نہ گناہ ہے نہ کفارہ۔ ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن تمہاری پکڑ فرمائے گا ان قسم پر جو تمہارے دلوں کا کسب ہیں، تمہارے دلوں نے جن کا کسب کیا ہے۔ اے قصدتہ من الایمان اذا حنستم، یعنی ان قسموں پر تمہاری گرفت فرمائے گا کہ قصدن جو قسمیں تمہارے دلوں نے، تم نے اپنے دل سے کھائی ہیں، جب تم انہیں توڑ دو۔ واللہ غفور لما کان من الذنب حلیم بتاخر العقوبۃ عن مستحقها، اور اللہ بخشنے والا ہے، یعنی قسم لغو جو ہو گئی، سرزد ہو گئی، اس کو بخشنے والا ہے، اور مستحق سزا سے، مستحق عذاب سے عذاب کو مؤخر کر کے وہ حلم و بردباری کرنے والا ہے۔ حلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قوت برداشت۔ حلیم انسان کی اگر صفت ہو تو اس کا معنی ہوگا متحمل مزاج، جس کے اندر تحمل اور برداشت کا وصف۔ اللہ حلیم ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے کہ اس پر سزا ملنی چاہیے، مگر پھر وہ فوراً سزا نہیں دیتا، دارالجزا کے لیے مؤخر کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے قیامت میں سزا دے۔ للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں 4 مہینے کا انتظار ہے، تو اگر اس میں وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اگر طلاق کا پختہ ارادہ ہے تو اللہ ان کی بات سننے والا اور ان کے ارادے کو جاننے والا ہے۔ ایلا تو آپ جانتے ہیں، الیتن سے بنا ہے، الیتن کے معنی قسم کے ہوتے ہیں۔ باب ایصال میں لے گیا آپ تو ایلا ہو گیا۔ مولی اردو والی نہیں، عربی والی مولی، اس میں فاعل ہے، اسی سے ایلا کرنے والا مولی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اصل لغوی معنی تو ہوگا قسم کھانے والا، لیکن اصطلاح فقہ میں ایلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی زوجہ کے لیے اس بات کی قسم کھا لے کہ وہ 4 مہینے یا اس سے زیادہ اس سے ہم مستری نہ کرے گا، اس سے قربت نہ کرے گا، تو یہ قسم ایلا کہلاتی ہے۔ آپ سمجھے؟ اب اس ایلا کا حکم کیا ہے؟ اس ایلا میں یہ ہے کہ وہ 4 مہینے کے اندر وہ اگر رجوع کر لیتا ہے، یعنی رجوع بالقول یا رجوع بالعمل، زبان سے کہتے کہ ہم ختم کرتے ہیں، یا ہم مستری کر لے عمل کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیں، تو اس صورت میں یہ ہے کہ اس سے کیا کرنا ہوگا؟ قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اور بیوی اس کی بدستور باقی رہے گی، زوجیت۔ لیکن صاحب اگر 4 مہینے یا اس سے زیادہ گزر گئے تو اب ایسی صورت میں ہم حنفیہ کے یہاں کیا ہے کہ اب اس کی بیوی پر طلاق بائن واقع ہو گئی، الگ سے طلاق دینے کی ضرورت نہیں، طلاق بائن واقع ہو گئی، سمجھے؟ ان کی زوجیت سے نکل جائے گی۔ اور امام شافعی کے یہاں یہ ہے کہ اب اسے چاہیے کہ وہ اس کو طلاق دے، طلاق دے گا، اب وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ بات سمجھے؟ یہ فرق ہے، یہ اختلاف ہے دونوں، اس کو سامنے رکھیے۔ اور مفسر شافعی ہیں تو دیکھیے گا وہ اپنا مذہب بیان کریں گے۔ للذین یولون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں، اے یحلفون الا یجامعوهن، یعنی یہ قسم کھا لیتے ہیں کہ ان سے ہم مستری نہ کریں گے، تو ان کے لیے تربص و انتظار و 4 اشہر، 4 مہینے کا تک ٹھہرنا ہے، 4 مہینے کا انتظار کرنا ہے۔ فَإِن فَاؤوا، تو اگر اس میں لوٹ آئیں، فا یفیو فین کا معنی ہوتا ہے لوٹ آنا،
اگر اس میں وہ رجعت کر لیں، رجعوا فیہا، اگر اس میں وہ رجعت کر لیں، ہمارے یہاں تو رجعت اسی مدت میں ہو سکتی ہے بس، امام شافعی کے ہاں رجعت اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے وہ اپنے مذہب کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رجعوا فیہا اور بعدہا عن الجمیل فی الوضوء، کہ اگر وہ اس مدت مذکورہ میں یا اس کے بعد قسم سے وطی کی طرف رجوع کر لیں، یعنی قسم توڑ دیں، وطی کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لَهُمْ مَا أَتَوْهُ مِنْ ضَرَرِ الْمَرْأَةِ مِنْ حَدٍ، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسے بخشنے والا ہے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا، یعنی قسم کھا کے عورت کو جو ضرر پہنچایا انہوں نے، یہ من ضرر الموت میں مرا میں جو من ہے یہ بیانیہ ہے، ما توہمی ما کا، قسم کھا کر کے اتنے دن تک عورت کو اپنے سے دور رکھا، ضرر پہنچایا اس کو، ہاں تو یہ گناہ کا کام تھا، اللہ تعالیٰ اسے بخشنے والا ہے، رحیم بہم، ان کے ساتھ مہربانی فرمانے والا ہے، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر ان کا پختہ ارادہ ہو، اگر طلاق کا پختہ ارادہ ہو، اے علیہ، اس سے اشارہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ الطلاقہ یہ منصوب بنظیر خافض ہے، کیونکہ عزمہ کا صلہ علی آتا ہے، تو عدم الطلاقہ یہ اصل میں عدم علی الطلاق ہے، علی کو حذف کر کے اور مجرور کو منصوب کر دیا، یہ منصوب بنظیر خافض ہے، تو اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں، کیا مطلب ہے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں، بِأَن لَّمْ يَفِيُوا فَلْيُوقِعُوا، اس طور پر کہ وہ رجوع نہ کریں تو انہیں پھر طلاق واقع کر دینا چاہیے، فَلْيُوقِعُوهُ، تو انہیں طلاق دے دینا چاہیے، اور ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں تو بس وہی ہے کہ بھائی آپ رجوع نہیں کیا تو یہی طلاق ہے، اپنے مذہب کو بیان کیا انہوں نے کہ بیان لم یفیو فلیوقعوا فإن اللہ سمیع لقولهم علیم بعزمهم، ان اللہ ان کی بات سننے والا اور ان کے عزم اور ارادے کو جاننے والا ہے، مطلب کیا ہے، المان لیس لهم بعد تربص ما ذکر الا الفیءۃ والطلاق، یہ بھی اپنے مذہب کو بیان کیا انہوں نے، یعنی مطلب یہ ہے جملے کا کہ اب شوہروں کے لیے مذکورہ بالا مدت میں انتظار کے بعد اب دو ہی راستے ہیں، یا تو رجوع کرنا یا طلاق دینا، ہاں ہمارے یہاں کیا ہے، بس ایک ہی راستہ ہے، رجوع، ہاں اور رجوع نہیں کیا تو طلاق خود بخود ہو جائے گا، دینا نہیں پڑے گا، وہی ہاں تو بیان تو طلاق کی وجہ سے ہوگی، اور قسم ایک الگ عمل ہے، ہاں اچھا مطلب وہ ہاں نہیں اس میں نہیں دینا پڑے گا، اس میں نہیں دینا پڑے گا، اس لیے کہ اپنی قسم توڑی کہاں اس نے، اپنی قسم توڑی کہاں اس نے، توڑی نہیں، قسم پوری ہو گئی، اب کفارہ نہیں دینا پڑے گا، اگر رجعت کر لے بیچ میں تو کفارہ دینا پڑے گا، اور نکاح نہیں کرنا پڑے گا پہلی صورت میں، یعنی اس مدت کے درمیان اگر انہوں نے یہ کیا کہ رجوع کر لیا تو اس صورت میں بیوی بدستور بحال ہے زوجیت میں، اور قسم چونکہ ٹوٹی تو کفارہ دینا ہوگا، اور اگر مدت گزر گئی تو قسم تو پوری ہو گئی اب اس کی، اب اس صورت میں بیوی زوجیت سے نکل جائے گی طلاق بائن کی وجہ سے، دوبارہ لانا ہے اگر اس کو تو عدت گزرنے کے بعد پھر نکاح میں نکاح کر، کیا امام شافعی کہاں، امام شافعی کہاں کس صورت میں، ہاں کفارہ دینا ہوگا، طلاق دے رہا ہے تب بھی کفارہ دینا ہوگا، کسی قسم تو توڑ رہا ہے، قسم توڑ رہا ہے، ہاں نہیں پہلے والے کفارہ دینا ہوگا، بعد میں کیا بھی نہیں دینا ہوگا، پہلے والے میں کفارہ دینا ہوگا، بعد میں کفارہ نہیں دینا ہوگا، کہ جس بات کی قسم اس نے کھائی تھی وہ قسم تو پوری ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں اختلاف نہیں ہوگا ہمارے یہاں پہ،
ہاں بس اضافے کا فرق ہے کہ ہمارے یہاں 4 مہینے ہے اور ان کے یہاں 4 مہینے کی قید ہے اور زیادہ نہیں. اچھا صاحب اور دیکھیے آگے والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ماشاء اللہ اس کے تو آپ لوگ ماہر ہیں. اصول فقہ میں تو بہت کچھ پڑھ لیا ہے. یہ معلوم ہے کہ قروء قرار کی جمع ہے اور قرار حنفیوں کے ہاں وہ کس معنی میں ہے؟ شفاقے کے ہاں غور کے معنی میں. اور سارے اختلافات پڑھ لیا. ارے آپ نے جہاں سے اصول فقہ شروع کیا وہیں سے یہ اختلاف سامنے آ گیا ہے. اصول شاسی میں دوسرے ہی صفحے پہ. اس لیے مطلب آپ پڑھے لکھے لوگوں کو کیا پڑھانا. والمطلقات يتربصن ليعتذرن بأنفسهن عن النکاح 3 قروء. اور مطلقہ عورتیں انتظار کریں گی یعنی انتظار کریں گی یعنی انتظار کریں. یہ خبر ہے مگر انشاء کے معنی میں انتظار کریں یعنی اپنے آپ کو روکے رہیں نکاح سے 3 قروء 3 قروء تک. اور یہ 3 قروء جو ہے طلاق کے وقت سے گزرے گی. قروء کو بتا رہی قرا کی جمع ہے قاف کے فتح کے ساتھ. اور اس میں 2 قول ہیں. ایک ہی طہر کے معنی میں ہے جیسا کہ امام شافعی کا مذہب ہے اور دوسرے کی حیض کے معنی میں جیسا کہ امام اعظم کا مذہب ہے. معاشی نے آپ کی سب مدد بھی کی ہے اور اسے آپ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے. وہذا فی المذکور بہن. اور یہ حکم مدخول بہا عورتوں کے بارے میں ہے. مدخول بہا عورتیں یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح کے بعد ہم استری ہوئی یا خلوت سیاح بھی ہو تو بھی دخول کے حکم میں ہوتی تو وہ مدخول بہا کہلاتی ہیں. اب اگر ان کو طلاق دے دیا سمجھے تو اب ایسی صورت میں کیا ہے کہ ان کو عدت گزارنی پڑے گی. اور جو غیر مدخول بہا ہوتے ہیں ان کے لیے عدت ہے ہی نہیں. ہاں عدت تو اس لیے ہوتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ عورت کا شکم بچے سے خالی ہے یا اس میں کوئی بچہ ہے. سمجھے؟ تو اس لیے اتنی مدت شریعت نے رکھی ہے کہ اس میں دیکھا کہ اگر اتنے دن تک آثار حمل ظاہر نہیں ہو رہے ہیں حائضہ ہے اس کو ماہواری آنا شروع ہو گئی یا کچھ اور ہے اور دوسرے آثار ہیں سمجھے تو اس سے سمجھ میں آیا کہ وہ حاملہ نہیں ہے پہلے سے شوہر سے. تو یہ عدت کی حکمت ہے. یہ مدخول بہا عورتوں کے بارے میں ہے. رہ گئی غیر مدخول بہا عورتیں فلا عدت لہن تو ان کے لیے عدت ہے ہی نہیں. قولی تعالیٰ فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا. اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی وجہ سے کہ تمہارے لیے ان غیر مدخول بہا عورتوں کے لیے عدت ہی نہیں ہے جس کو تم شمار کرو. اور ساتھ ہی ساتھ یہ حکم فی غیر العائصۃ والصغیرہ یہ عائصہ اور صغیرہ کے علاوہ عورتوں کے بارے میں ہے. عائصہ اور صغیرہ کو تو آپ جانتے ہی ہیں. صغیرہ وہ عورت جو نابالغ ہو نابالغ ہونے کی وجہ سے اب اسے حیض نہ آ رہا ہو اور عائصہ وہ جو سن ایاز کو پہنچ گئی ہو کہ اس کی وجہ سے اب اس کا ماہواری بند ہو گئی ہو. تو ان کے علاوہ میں بھی ہے کیونکہ عائصہ اور صغیرہ عدتہن 3 اشہر ان کی عدت 3 مہینے ہے. والحواملی یہ حواملی کا حق بھی عائصہ پہ ہے یعنی فی غیر العائصۃ والصغیرۃ والحوامل. اور حاملہ عورتوں کے علاوہ کے بارے میں بھی ہے فعدتہن ان یضعن حملہن کما فی سورۃ الطلاق. کیونکہ حاملہ عورتوں کی عدت تو وضع حمل ہے جیسا کہ سورہ طلاق میں آیا ہے. اور والامائی اور باندیوں کے علاوہ میں بھی ہے یعنی آزاد عورتوں کے لیے. یہ امائے کا بھی اسی پہ ہے ایسا پہ. فعدتہن قرآن بالسنہ کیونکہ ان کی عدت تو 2 حیض ہے حدیث شریف کی وجہ سے جیسا کہ حدیث میں صاف صاف اس سلسلے میں آیا ہے. حدیث آپ کی حاشیہ نمبر 20 میں ملاحظہ فرما لیجیے. طلاق الامۃ تطلیقتان وعدتها حیضتان رواه ابو داؤد. چل آگے دیکھیے ولا يحل لهن ان يكتما ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاح ولهن على مثل التي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
اور ان عورتوں کے لیے یہ حلال نہیں کہ یہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرمایا ہے، یعنی اولاد جو پیدا کی اس کو چھپائیں، یا حیض جو پیدا کیا ہے اسے چھپائیں۔ اولاد پیدا کی ہے تو اسے چھپائیں گی، تو اس کا مطلب اپنا حاملہ ہونا چھپائیں گے، اور حیض اگر پیدا کیا ہے اللہ نے تو اس کا مطلب اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ حاملہ نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی صحیح صورتحال ہے ان عورتوں کے پر لازم ہے کہ وہ بتائیں کہ ان کے رحم میں بچہ ہے یا نہیں، ماہواری آ رہی ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور آخر دن پر ایمان رکھتی ہوں تو بعولتہن ازواجہن حق بردہن بمراجعتہن، اور ان کے شوہر ان کو لوٹانے کے حقدار ہیں، ان کے شوہر ہی حقدار ہیں۔ احق کو یہاں معنی تفضیلی میں نہیں ہے، بلکہ احق کو افعلو بمعنی فعیل ہے، صفتی معنی میں ہے، وصفی معنی میں، صفت مشبہ والا معنی، اس تفضیل والا معنی نہیں، ورنہ مطلب یہ ہو جائے گا جانتے ہیں کیا، شوہر زیادہ حقدار ہے، اس کا مطلب شوہر کے علاوہ کوئی حقدار ہے لوٹا لے۔ ولو ابینا، اگرچہ یہ انکار کریں، یعنی عدت کے اندر شوہر اگر لوٹانا چاہتا ہے تو لوٹا سکتا ہے، عورتیں انکار کرتی رہیں، عورتوں کا کہ انکار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فی ذالکہ ہے فی زمن التربص، اس انتظار کے زمانے میں، یہ وہی عدت والا زمانہ جو ہے نا، ان ارادو اصلاحا بینہما، اگر ان شوہروں کا ارادہ آپس میں حالات سدھارنے کا ہو، لا ضرر المرأۃ، نہ کہ عورت کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو، وہ تحریض علی قصدہ لا شرط لجواز الرجعۃ، مفسر کہتے ہیں یہ ان ارادو اصلاح کی جو قید لگائی ہے یہ اصلاح، قصد اصلاح پر ابھارنا ہے، یہ جواز رجعت کے لیے شرط نہیں ہے کہ اگر ارادہ اصلاح نہیں ہے، ارادہ ضرر ہے، تو اس صورت میں وہ رجعت کرنا ان کا جائز ہی نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ اگر اس ارادے سے بھی اگر رجعت کریں گے تو رجعت ہو جائے گی، یہ اور بات ہے کہ وہ ارادہ گناہ ہوگا، کریں گے۔ وہذا فی طلاق الرجعی، یہ تو طلاق رجعی میں ہوگا۔ احق لا تفضیل فی، احق میں معنی تفضیلی نہیں ہے، حقیق کے معنی میں ہے، ابھی جسے بتایا میں نے، اذ لا حق لغیرہم فی نکاحہن فی العدۃ، اس لیے کہ شوہروں کے علاوہ کسی اور کو عدت میں ان بیویوں سے، ان عورتوں سے نکاح کا حق ہی نہیں ہے۔ وَلَهُنَّ عَلَى الْأَزْوَاجِ مِثْلُ الَّذِي لَهُمْ عَلَيْهِنَّ، اور ان عورتوں کے شوہروں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے شوہروں کو کہ ان بیویوں پر حقوق ہیں، بالمعروف شرعی دستور کے مطابق، بالمعروف شرعن، شرعی دستور اور چلن کے مطابق، من حسن العشرت و ترک الضرار و نحو ذلک، کیا حقوق ہیں عورتوں کے؟ حقوق شوہروں پر ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا رہن سہن رکھے، یہ من حسن العشرہ میں من بیانیہ ہے، اور مثل الذی اسی کا یہ بیان ہے، اسی کا نہیں، الذی علیہ، مثل کا بیان تو من الحقوق ہے، یعنی ان کے ساتھ حسن معاشرت اور انہیں تکلیف نہ دینا وغیرہ۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان عورتوں کے اوپر درجہ حاصل ہے، یعنی فضیلت و برتری اور تفوق حاصل ہے، فی الحق، حق میں، کیا حق میں تفوق حاصل ہے؟ من وجوب طاعتہن لہم لما صافوہ من المہر والانفاق، یعنی یہ کہ عورتوں پر ان کی طاعت و فرما برداری واجب ہے، ان کی؟ شوہروں کی۔ اس کا ترجمہ یہ مت کر لیجیے گا کہ عورتوں کی طاعت و فرما برداری واجب ہے شوہروں کی، یعنی طاعت جو ہنہ ضمیر کی طرف مضاف ہے تو یہ مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ فاعل کی طرف ہے، مفعول بہ کی طرف نہیں، ورنہ گنگا الٹی بہنے لگے گی۔ لما صافوہ من المہر والنفقہ، یہ فوقیت کیوں حاصل ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ان کو مہر دیا اور نان و نفقہ دیا، خرچ دیا، تو اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو فوقیت دی۔ اللہ عزیز فی ملکہ حکیم فیما دبر لخلقہ، اور اللہ اپنی سلطنت میں غالب ہے، اور جو اپنی مخلوق کی اس نے تدبیر فرمائی اس میں